اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ جب اسلام بتوں کی پوجا کے خلاف ہے تو مسلمان اپنی نمازوں میں کعبے کے آگے کیوں جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یعنی وہ سمت جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان نمازوں میں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن وہ کعبے کو پوجتے ہیں، نہ اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ مسلمان صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اے نبی دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ ناظرین، اسلام وحدت کا دین ہے، چنانچہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے اسلام نے ان کا ایک قبلہ متعین کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، نماز کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں۔ جو مسلمان کعبے کے مغرب کی طرف رہتے ہوں وہ اپنا رخ مشرق کی طرف کریں گے، اور جو مشرق کی طرف رہتے ہوں وہ اپنا رخ مغرب کی طرف کریں گے۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنایا۔ ان کے نقشوں میں جنوب اوپر کی طرف تھا اور شمال نیچے کی طرف، اور کعبہ درمیان میں تھا۔ بعد میں مغربی نقش نگاروں نے جو نقشے بنائے ان میں شمال اوپر کی جانب اور جنوب نیچے کی جانب دکھایا گیا، جیسا کہ آج کل دنیا کے نقشے بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ کعبہ دنیا کے نقشے کے تقریباً وسط میں ہے۔ جب مسلمان مکے کی مسجد حرام میں جاتے ہیں، وہ کعبے کے گرد چکر لگا کر طواف کرتے ہیں۔ ان کا یہ علم واحد سچے معبود پر ایمان اور اس کی عبادت کی علامت ہے۔ جیسے ہر دائرے کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ حضرت حبس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر حسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دے کر کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا، اے پتھر، اگر تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں تہذیب پتھر کی نہیں بلکہ نبی کے فرمان کی ہو رہی ہے۔ یہی بات شیطان کو سمجھ نہ آئی اور رندہ درگاہ ہوا۔ ناظرین، اسلام میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لائق تھے کہ آپ کی قبر کو قبلہ بنایا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کر دیا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کعبہ ہی کو سمت کے لیے کیوں مقرر کیا گیا، کسی اور کو کیوں نہیں؟ اس کی اور بہت سی جغرافی وجوہات کے علاوہ ایک طالب علم کے لیے کعبہ ہی کے لیے تعین کے پیچھے یہ ہے کہ تجلیات الہی روح کعبہ اور حقیقت کعبہ ہے، اس کی توجہ کعبے کی طرف زیادہ ہے، یعنی اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز کعبہ کو بنا کر خود انسانوں کو اس طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آسان لفاظ میں حقیقت میں مسلمان کعبے کی دیواروں کا استقبال نہیں کرتے بلکہ تجلی الہی کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر کعبے کی دیواروں کا استقبال طواف عبادت ہوتی تو کعبے کی چھت پر نماز جائز نہ ہوتی۔ ناظرین، حجر شجر یا شخصیات کی پوجا کا تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے ایسی جگہ پر بھی عبادت روک دیا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا شبہ پیدا ہوتا ہو۔ مثلاً
قبرستان میں نماز ادا کرنا یا ایسی جگہ عبادت کرنا جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو ممنوع ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی مکان یا عمارت کی عبادت کی ہو۔ اگر دین محمد میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور ہوتا تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ بتوں کے پجاری تو بت خانے میں جا کر عبادت کرتے ہیں یا ان بتوں کے ماڈل بنا کر سامنے رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان قبولیت عبادت کے لیے خانہ کعبہ جانے کو شرط قرار دیتے ہیں، نہ اس کا ماڈل اپنے سامنے رکھنا جائز سمجھتے ہیں۔ وہ تو حجت کعبہ کو سامنے رکھ کر کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان خود کعبے کی معبودیت کی نفی کرتے ہیں۔ کوئی بت پرست اپنے معبود کی معبودیت کی نفی نہیں کیا کرتا۔ بت پرست اپنی عبادت میں بت کی طرف سے متوجہ رہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو نماز کے دوران کعبے کی عبادت کا خیال بھی نہیں آتا۔ بت پرست بت کے بغیر عبادت نہیں کرتا، جبکہ مسلمانوں پر نماز کعبہ کے بغیر بھی فرض رہی ہے۔ نماز کے ٹائم اس کی طرف صرف منہ کر لیا جاتا ہے، مطلب مسلمان پتھر یا اینٹ کو نہیں پوچھتا، ورنہ کعبے کے بعد نماز موقوف ہو جاتی۔ مسلمان کعبے کے اوپر چڑھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ بت پرستوں کے ہاں ایسی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ محترم ناظرین، واضح ہو گیا مسلمانوں کا اللہ کی عبادت کے لیے کعبے کی طرف رخ کرنے کا، نماز پڑھنے اور کسی بت پرست کی عبادت کی پوجا آپس میں کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، آمین۔